السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ اون عباس بپی صاحب موجود ہیں. شروع اس لیے ان سے کرتے ہیں، ویسے ہمارے پاس پینل بھی ہوگا، مسلم لیگ نون سے بھی دوست ہوں گے اور وسیم بدامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن آج عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ہیں بپی صاحب. کیا کہتے ہیں خان صاحب، آج کو گرینڈ الائنس کوئی اس طرح کا آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں، کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ کب تک بنے گا یہ الائنس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. خان صاحب نے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی. انہوں نے عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر صاحب کو کہا ہے کہ آپ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہیں ان تمام سے رابطہ کریں. ایک پاپولر ویو بھی ہے، ایک بجلی کا ایشو بھی ہے، پاکستان کی عوام تنگ بھی ہے، اور لوگ آپ کی جو ایک نیریٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو گو اینڈ میٹ دیم. جماعت اسلامی کے حوالے سے بات ہوئی، خان صاحب نے کہا جماعت اسلامی سے بھی بات کریں. جمعیت علماء اسلام سے پہلے بات چل رہی تھی. اچکزئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اچکزئی شوڈ بی ٹیکن آن بورڈ فار دا فیوچر کولیبریشن، ان کو بھی آگے چلنا چاہیے. سو ہی واز ویری کلیئر. اور سب سے جو بڑھ کے آئی مسٹ ٹیل یو دین دس از، آج تقریباً میری 1 مہینے بعد ملاقات ہوئی. آئی کوڈ سی اٹ، مطلب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج پرانا خان میں نے بڑے سے بعد دیکھا ہے. اور جوڑا یہاں بیٹھتا ہے کہتا ہوں خان صاحب بڑے انرجیٹک اور ینگ. ٹوڈے اٹ واز ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ وہاں پہ خان صاحب بڑے ینگ ہیں. میں آج سے 1.5 مہینہ پہلے ملے تھے، آئی ڈنٹ فیل انرجی، مجھے وہ فیل نہیں ہوا. آئی تھنک ناؤ ہی کین سی اٹ. اور لیگل بیٹل جس طرح جا رہی ہیں، آج انہوں نے توشہ خانے کے حوالے سے بتایا. خبریں تو نہیں آ رہی ان کو؟ نہیں، توشہ خانہ کے حوالے سے بتایا کہ اب بنا تو تھا توشہ خانہ 2 بچ گیا نا. تو اس نے پوری، ہمیں خان صاحب نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ وہ ہے کیا، کہ وہ کون سا ہار تھا جس کو اچانک، مطلب 1.80 کروڑ کا ہار تھا جس کو اچانک ایک ایسے بندے کو پروور بنا دیا جو میرے گھر پہ کام کرتا تھا، جس کو میں نے گھر سے نکالا تھا، اور اس کو اچانک 3.5 ارب روپے پہ جا کے اس کے جناب اس کی کر دیا. اور مزے کی بات ہے، دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ ہار میرے پاس موجود ہے. وہ آج بھی اس کو جناب اس کی ہم وہ کر سکتے ہیں اس کی ویریفیکیشن. لیکن جج صاحب نے فوراً پیچھے دلے گیا کسی کو انسٹرکشن لینے کے لیے، حضور بتائیں عمران خان تو یہ کہہ رہا ہے. یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس الائنس کا حصہ ہوں گے؟ یس، ہی شوڈ بی. وی آر ولنگ ٹو گو اہیڈ ود. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوں. اب obviously مولانا صاحب کی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اپنی ایک فین فالوئنگ ہے، اپنا ایک نیریٹو ہے. یقیناً جو اس وقت پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب جب ملیں گے تو somebody probably be thinking کون لیڈ کرے گا. خان صاحب نے کہہ دیا اٹس ناٹ اباؤٹ دا لیڈ، اٹس اباؤٹ جسٹ موونگ ٹوگیدر. لیٹس موو ٹوگیدر آن دس ون ایز لانگ ایز ہمارا ایجنڈا ہے. مینڈیٹ سمپل، ہمارا جو 8 فروری مولانا صاحب بھی اپنے مینڈیٹ کے لیے جا رہے ہیں. یس دیٹ از ٹرو. مولانا کا بلوچستان کا ایجنڈا از دیر نا. ہم نے تو کے پی بھی کہا کہ مولانا صاحب آپ بتا دیں. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت گرائیں، آپ کی حکومت لے آئیں، آپ کی حکومت فری اینڈ فیئر الیکشن کریں، نو میٹر ہو کمز اپ. الیکشن ایجنڈا ہے یا مینڈیٹ ایجنڈا؟ مینڈیٹ از دا ون. لیکن obviously کیونکہ یہ مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں. آپ نے دیکھا جو اسمبلی میں جو کچھ کل ہوا ہے، اور آج اسٹینڈنگ کمیٹی نے وہ بیٹھے بیٹھے وہ ڈیفیکٹو صاحب وہ بل پاس کر دیا، اس میں دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. سو اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ اب فری اینڈ فیئر الیکشن از دا اونلی تھنگ کیپنگ ان مائنڈ. 2-3 ٹی آرز ہیں. رول آف اسٹیبلشمنٹ ان دا فیوچر الیکشنز آف کورس، اور چیف الیکشن کمیشنر اور اس کی جو ٹی آرز ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن. یہ نہیں ہو سکتا، مطلب پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، ایوری بڈی نوز اٹ. پہلے بھی رہا ہے، آج بھی ہے، کیا فیوچر میں بھی ہوگا؟ دیٹ ہیز ٹو بی ڈسکس. لیکن آپ اسی رول کو مانگتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ہم بات صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کریں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سیٹ آف پولیٹیکل ڈیمانڈس ہیں، ہماری سیٹیں ہمیں واپس کرو. جی، رول اسٹیبلشمنٹ کا یا الیکشن کمیشن کا آنے والے الیکشن میں، اور آپ یہ ساری بحث کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ بحث ہے ساری سیاسی. آپ وہ چاہتے ہیں ان کو سیاست پہ بحث کریں. سر کنونس ایشو پتہ ہے کیا اس وقت؟ اگر آج ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات نہ باور کرا جائے. دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کا خیال ان کو نہیں پتا. پہلا سوال، آپ کا خیال اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ 76 سال سے سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن رگ ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. وہ 74 سال ایک سائڈ پہ رکھ دیں، یہ آخری 2 سال ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کی آزادی، دیٹ ہرٹس اس ٹو. یہ ہمیں بھی تکلیف دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ یہ فوج بھی تو ہماری ہے نا. جب سوشل میڈیا پہ ایک بیک لیش آتا ہے اگینسٹ دا فوج، دیٹ ہرٹس اس. تو سم وے وی نیڈ ٹو سیٹ ڈاؤن کہ یار کم از کم آپ ان کی وجہ سے یہ جو بیک لیش برداشت کر رہے ہیں، مطلب کورس مائی فرینڈ جن کی برداشت کر رہے ہیں، یو ناٹ سپوز ٹو ٹیک دس تھنگ. یعنی آپ کو ان کے لیے اتنا وزن ایکسس بیگیج کیوں لے رہے ہیں ان کا اتنا؟ ویری ہیپی ٹو ٹیک اٹ. ٹرسٹ می سچ، یہ ایکسس بیگیج بہت زیادہ ہے. مجھے بڑا مزہ آیا جب یہ اچکزئی کی انہوں نے نام لیا. یہ وہی اچکزئی کی بات کہہ رہے ہیں جس کی شکلیں بنا کے دوپٹہ چادریں یہ اٹھا کے اسٹیج پہ نکلے اتارتے تھے اور جو کہتے تھے پاکستان کا غدار ہے. آج اچکزئی صاحب بن گئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ آج ان کے یہ نیڈز انٹرسٹ سرو کر رہے ہیں، جو ان کا انٹرسٹ سرو کرتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے زرداری صاحب کو لڑکانا کی سڑکوں پہ سر وہ
پرانی بات ہے کاشف بھائی، جب ان کا انٹرسٹ سرو کرتا ہے تو وہ صاحب مان جاتے ہیں، اور جب نہیں ہے تو پھر چادریں پہنا کے پہن کے نقلیں اتارتے ہیں. یہ دیکھیں کاشف بھائی آج جو ہو رہا ہے، کاشف بھائی جو آج ہو رہا ہے ایک بات سیاست تو ہے، لیکن جو آج ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا میں ان کے اے سی بند کر دوں گا، جو کہتا تھا کہ میں ان کے گھر بند کر دوں گا، ان کو میں دیکھوں گا کہ یہ گھسیں گے کیسے. آج جب اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کیا کہتا تھا وہ کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے. آج یہ عمران خان کر کیا رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ این آر او مانگ رہا ہے، اور اس کو کیا چاہیے؟ این آر او مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ جو میں نے کیا مجھے معاف کرو. این آر او مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ این آر او یہ تو دیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ جو میں نے کی پچھلے ایک سال سے این آر او مانگ رہے ہیں یا پچھلے ایک ہفتے میں مانگنا شروع کیا؟ پہلے تو یار پہلے سوال کا جواب دینا، بات آگے چلائیں گے. کیا ایک سال سے این آر او مانگ رہے ہیں یا پچھلے ایک ہفتے سے مانگ رہے ہیں؟ سر یہ ان کی ہر کچھ عرصے بعد نا ایک چیز، ایک نئی ایک وہ کہتے ہیں نا مداریوں کی طرح ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں. تو یہ پچھلے 5 7 8 دن سے انہوں نے ایک نئی فلسفہ شروع کیا، اور وہ ہے کہ پہلے گہربان پکڑو، جب گہربان نہیں تو پھر پاؤں پکڑو، اور جب جب گہربان سے کام نہ تو پاؤں، اور جب پاؤں سے بھی اب کام نہ ہو تو این آر او. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ مکافات عمل ہے اور ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور ان کو این آر او مل سکتا ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نہیں بوٹ پالش کرنے کا طریقہ تو آپ ہی نے بتایا ساری پاکستان کو سامنے. کاشف بھائی نہیں، بوٹ پالش کرنے کا طریقہ تو سکھایا ہے. ہم آپ کو نہیں کاشف بھائی بات سنیں. یہ این آر او کس چیز این آر او مانگے تو بتائیں. ایک سیکنڈ میں خالی یہ آ کے پھر معافی مانگے، کہیں کہ جو میری بہنیں وہاں کھڑی ہو کے جو آپ نے جلاؤ گراؤ 9 مئی کی تھی، معذرت کرتا ہوں. لوگوں کے بچوں سے جو میں نے حملے کروائے تھے جی ایچ کیو میں، اس کے معذرت کرتا ہوں. جو میں نے کروائی اس کی معذرت. نہیں سزائیں تو دیں گے نا ملک میں، یہ بڑا پرابلم ہے. بعد دیکھیں عمران خان وہ تو چاہتا ہے کہ سارے پھنسے، اور ان کو سزائیں ہوں گی بھی، لیکن جو این آر او مانگ رہا ہے اس کو این آر او مانگنے کی کوئی شرائط تو بتانے دیں. شرائط بتا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو طریقہ پتا چلے. ان سے میں نے ایک اور بھی سوال پوچھا. آپ نے کہا ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کو بتائیں گے کہ حضور دیکھیں کتنی غلط بات ہے، آپ اتنی سیاست میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. اگر انہوں نے کہا جی ہم کرتے رہیں گے پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اچھا یہ پھر انہوں نے اپنی کیلکولیشن کرنی ہے نا. اگر آج کے دیکھا جائے تو پاپولر فرنٹ میں آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی. اینڈ پھر بینیفیشری کون ہوگا سسٹم میں؟ بیٹھے اگر یہ بینیفیشری ان کو شاید برداشت نہ کر سکے. ہیونگ سیڈ دیٹ پچھلے ایک ہفتے میں دیکھیں آپ نے ان کی 4 پریس کانفرنس دیکھیں، اپنی سی وی پیش کی ہے. محمد جمیل اسٹیٹ بینک گورنر نے کہا جی دیکھیں جی بڑی زبردست ریٹنگ ہو رہی، مہربانی کر ہم پرفارم کر رہے ہیں. اس سے پہلے اورنگزیب صاحب نے کہا زبردست ہے، فنچ کے ساتھ بات ہو گئی ہے، 3 سے ریٹنگ ہے، ہم بڑا پرفارم کر رہے ہیں. خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ ہے یار پاکستان میں اگر آپ نے کیا تو ایمرجنسی. واٹ آر دی تھنکنگ کہ اگر مہربانی، یہ ہمیں میسج دے رہے تھے اگر تم لوگوں نے زیادہ پش کیا تو دل کم. ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو پہلے بھی وہی نظر آ رہے ہیں، ہم تو آپ کے چہروں کو صرف سامنے وہ پلے کارڈ دے گا، اصل میں جو پیچھے بیٹھا ہے ہمیں تو پہلے نظر آتا ہے. ڈزنٹ ریلی میٹر ٹو اس، بٹ دا پوائنٹ ریمینس پاکستان کا فیوچر کورس آف ایکشن فیوچر کورس آف ایکشن ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ. آج اگر تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے ہم ان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، دس از فار دا کنٹری. ادروائز یقین کریں ہمیں تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں. آج ابھی باہر نکلتے ہیں لوگ ہاتھ چوم کر دیں گے. ہماری بڑی پاپولر ویو ہے بٹ اٹ از ہرٹنگ دی کنٹری اینڈ دی اسٹیٹ. کون سا کنٹری ان سے پوچھے نا جس کے امریکہ میں جا کے آئی ایم ایف کے سامنے جن کے لیے پروسیشنز کرتے تھے، یا وہ کنٹری جس کے جہازوں کو آگ لگائی، یا وہ کنٹری جس کے فوج کو آپ نیوٹرل اور جانور کہتے تھے، یا وہ کنٹری جس کے آپ مفتی بانی اور شیخ مجیب الرحمان کی باتیں کرتے تھے اور پاکستان توڑنے کی بات کرتے تھے. آپ ان سے پوچھتے کنٹری کون سا ہے. ان کی وہی بات ہے کہ جب گہربان سے نہیں آیا تو پاؤں پہ آ جاؤ، اور اب پاؤں سے بھی نہیں گزارا چلا تو آپ این آر او مانگو. اس طرح چیزیں نہیں چلتی. لوگ ہاتھ چومتے نا ان کے، لیکن ہاتھ چومنے سے چیزیں کوئی نہیں بہتر ہوں گی نہ ملک آگے. ایک بات تو طے، 2-3 چیزیں طے کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں 9 مئی جیسے واقعات کے اوپر یہ معافیوں شافی والی بات نہ کیا کریں. پہلے معافی مانگو، سزائیں دیں جن لوگوں نے. سر ان کو تو دیں گے، ان کو طریقہ بتانے ہیں تھوڑا آگے چلنے کا. جو غیر قانونی کام کسی نے آگے لگائی اس کو سزا دیں. اس میں اور پھر معافی کے بعد ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا. اس کے بعد یہ رحم و کرم پہ ہوں گے کورٹوں کے. کورٹوں نے بتانا ہے اپنی کنفیشن کے بعد ہم نے تو سی ٹی وی لے آئے. وسیم اس وقت کیا واقعی آپ کو لگتا ہے، یہ کہتے ہیں عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب این آر او مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل میں جو سی وی پیش کرنے کا مقابلہ یہ زور و شور سے جاری ہے نا، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس لیے چل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور کون سا آپشن ہے. یعنی یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بینیفیشری ہے مسلم لیگ نون، یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا اس سے بڑی محبت اسٹیبلشمنٹ کو. سو گورنمنٹ اتنی پاپولر نہیں ہے، ان پاپولر ہے گورنمنٹ.
سو ایک خان صاحب نے پہلے پورا رگڑا لگانے کے بعد جب دیکھا ہے کہ وہاں سے پاپولیرٹی تو ہے آف کورس خان صاحب کی ہے, لیکن وہاں سے کوئی نرمی نہیں پڑ رہی, تو اب ایک دوسرا طریقہ میں کہ جہاں ان کو لگتا ہے 3-4 چیزیں ایک ساتھ, ایک طرف قاضی فائز صاحب جا رہے ہیں, عدالتوں کا موڈ چینج ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, گورنمنٹ ان پاپولر ہے, ایسے میں ہم فوج کو یقین دلائیں کہ بھائی جان ہمارا آپ سے پھڈا نہیں ہے کوئی یار, ہم اگر واپس آتے تو ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے یار, آپ قسم لے لو کیا کرنا, اور چلتے ہیں ساتھ, آپ کا ان پاپولر ہونے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, ہمارا آؤٹ آف پاور رہنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, تو ان کو سائڈ پہ کرم آتے ہیں. اب اس کو ہم NRO کا نام دیتے ہیں, سی کا نام دیتے ہیں. یہ دو ویوز ہیں تحریک انصاف میں, مجھے آپ بھی بعد میں کر لیجیے گا, میں وسیم کو بتا دوں کہ جو دو مختلف, ایک ویو یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں جس میں یہ آفر دی جا سکتی ہے, یار دیکھیں اس کا کیا نکلتا ہے. دوسرا ویو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے پیچھے, تو انہوں نے کہا یار کم از کم سختی تو کم کریں, اگر آگے بات ہونی ہے تو بات سختی کم کریں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جس سے کہتے ہیں بات تو فوج سے ہی ہونی ہے, سو سختی کم کریں, ماحول ایسا بنے جس کے اندر بات چیت ہو سکے. فرض کریں جیسا یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بٹھائے ان کے آمنے سامنے, چاہے ان کو بٹھایا جائے یا ان کے بہاف پہ کوئی اور بیٹھے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ راستہ کھلا ہے بیٹھنے کا؟ کیونکہ میرے کاغذ میرا خیال جو کم از کم میں سن رہا ہوں, نہ بات چیت ہوگی, نہ NRO مانگا جا رہا ہے, نہ NRO دیا جا رہا ہے. یہ تو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی عمران خان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. PTI کے دوستوں سے ہی آپ کو نام نہیں لیتے کسی کا, یہ اوپینین بھی آتا ہے کہ جناب کچھ بیک ڈور نیشنل اور انٹرنیشنل چل رہا ہے, تو وہاں سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جان اس کو بھی تو بولو کہ تھوڑے بیانات تو ہلکے کرے, تاکہ اگر ہمیں کوئی رستہ دینا بھی ہے تو ہماری بھی تو فیس سیونگ ہو. آئی ول بی ویری سرپرائز اگر ایسا کچھ ہو. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں چل رہا. میرا خیال ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. نن آف دیز نہ کچھ فوجیوں سے بات چل رہی ہے, ٹیکٹیکلی ہو سکتا ہے کچھ کوشش ہو رہی ہے, بٹ اس کا بیک گراؤنڈ اور کوئی نہیں, کوئی پریسائز ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ یار دیکھو شاید یہ کام کرتا ہے, ٹیسٹنگ دا واٹر جس کو کہتے ہیں. اور اس میں بھی یو نیور نو, 2-3 ہفتے خان صاحب ہے بہتر جانتے, 2-3 ہفتے ٹرائی کریں اور دیکھیں کہ سامنے کوئی جواب نہیں آ رہا, تو وہ پھر ہوائی فائرنگ انہوں نے شروع کی, دوبارہ اسٹیٹ فائر کر دیا اور سب بیڑا غرق ہوئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ کو ایک واقعہ واقعہ سنا, ایک وقت تھا جب تحریک انصاف پاپولر ہو چکی عمران خان صاحب کے نو کانفیڈنس کے بعد, جلسے آپ دیکھ رہے تھے, بڑے بڑے جلسے خان صاحب کر رہے ہیں, آپس میں اندر بحث ہوئی, بحث سے مراد بڑے سینئر لیڈر سے بیٹھی, خان صاحب پاپولر پالیٹکس ہو چکی, ہم مقبول ہو گئے, آگے جانے کا راستہ, یہ تنقید اسٹیبلشمنٹ میں نہیں. اب اس بندے نے سینئر لیڈرشپ آپ کہتے ہیں, خان صاحب نے شام کو تقریر کر دی تھی, وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اور وہ تقریر نکل گئی, کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا چلو جاب ڈن, بہتر ہوں گے. نیکسٹ ڈے خان صاحب نے بندوق ادھر سے ادھر کر دی, تو کسی نے پوچھا حسن, وہ یار وہ ورکر جو ہے نا وہ بڑا اس کو نیگیٹولی لے, اس لیے کر لیا. بٹ دیٹس ہم, دیٹس ہی ٹیکس ہز پیپل along with him, that's you can call it his credit or discredit. کاشف بھائی کیا ہے دیکھنا, جب وہ بندہ اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اپنی میں کو سیٹسفائی کرتا ہے. ان کی جو میں نا آج تک, وہ ورلڈ کپ ہمیں بڑا بھاری پڑا, اس ورلڈ کپ میں انضمام الحق بھی ہیرو تھا, اس ورلڈ کپ میں وسیم اکرم بھی ہیرو تھا, لیکن عمران خان نے کبھی ٹیم کی ذکر ہی نہیں کیا, نا ٹیم پلیئر ہے وہ, اس کی میں جو ہے نا, میں وہ جب اسٹیج پہ کھڑا ہوا نا اپنی میں سیٹسفائی کی. اور آج بھی جب پاکستان کو کمزور کرنے کی اپنے اداروں کی بات کرتے ہیں, اور جب ان کو سمجھ نہیں آتا ان کی ذہنی کیفیت کیا باتیں کر جاتے ہیں, اداروں کو کمزور کرنے کی بات جنرلوں کے نام لینے سے ہوتی ہے. سر نہیں, جنرلوں کے نام لینے سے نہیں سر, یہ اگر آپ کہیں تو میں چلا دیتا ہوں, ملک کو تباہ کریں یہ جرنیل, اور کاشف بھائی نواز نہیں, کاشف ملک بھائی کی خرابی پہ سر کاشف صاحب ایک بات کر رہے ہیں, سر ایسے ہوتی ہے کہ آپ اپنی پوری جنریشن میں آپ نفرت کے بیج بو, ایک پوری جنریشن کو آپ کہو کہ یار کہ یہ ملک کے دشمن ہے, جو محافظ تھے یہ دشمن ہے, آپ ایک پوری نسل کو, ایک پوری جنریشن کو تباہی کی طرف لے جاؤ. جب آپ کے خلاف ہو جاتی ہے یہ کام, مجھے آپ بتا دیں کاشف صاحب یہ کام پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. اور پھر آج کل آپ ون پیج پہ آگے دیکھیں کتنا خوبصورت ون پیج. جنرل جیلانی سے جنرل باجوہ تک کا سفر ان لوگوں نے کر کے آج جیسا کہ ٹاک شو بڑی انٹرسٹنگ بات کی, میں پوچھتا ہوں ان سے, وسیم آپ سے ہی پوچھتا ہوں, کیونکہ یہ تو رجیم چینج ہی جنرل فیض کے خلاف کی گئی تھی, اور سڈنلی جنرل فیض بیکیم دا گائیڈ ہو واز آفرنگ دم پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر ان 2019. بٹ مجھے آپ اس کا جواب دیجیے گا, پہلے آپ اپنا جواب کمپلیٹ کر لیں گے. جو سمپل سا سوال ہے کہ اگر 1985 میں جنرل جیلانی سے انہوں نے سفر شروع کیا اور جنرل باجوہ تک آ گئے, آج جنرل باجوہ کی اسٹیٹمنٹ خواجہ آصف کی آپ نے دیکھ لی ہے کہ 2019 مارچ میں اسے کہہ دیا تھا کہ میں نے حکومت فارغ کرنی ہے. ہیو دے لرن دا لیسن کہ فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے جب آپ آتے تب ٹھیک ہو جاتا ہے, جب انہوں نے آپ کو گرانا ہوتا ہے اس کو گالی دینے پہ آگے. گجرانوالہ کے جلسے کی آپ اسٹیٹمنٹ چلا لیں, آج مریم نواز شریف صاحب خاموش ہو جائیں گی. سب سے پہلے فوج کے جنرل کو گالی کس نے دی تھی؟ ہو اسٹارٹڈ اٹ؟
یعنی کہ دس از وٹ دے اسٹارٹیڈ وتھ. ہم نے اپنا وی ہیو لرن دی لیسنز بائی دی ہارڈ وے. آئی ایم ایکسپٹنگ دیٹ, ٹرسٹ می. بٹ ہیو دے لرن؟ I would like to believe it. Third time this is what they done it. ہر دفعہ جب فوج کی this is I think we need to discuss ہمیں it. ایک چیز کا فیصلہ سیاستدان کے طور پہ آپ کو کر لینا چاہیے, اور ایز جرنلسٹ پرابلی ہم بھی یہ مانتے ہیں. اٹس ناٹ, یہ نہیں ہو سکتا کہ پک اینڈ چوز ہم کر لیں ٹائم کے ساتھ. Yes. پالیٹیشین ہیز ٹو بی اے پالیٹیشین. ملک اس نے چلا دینا. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ملک کی سیاست سے. ان کا کام دوسری باہر کھڑے ہو کے اپنا کام کرے. نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں, دوسرے معاملات, یہ جو سارا مکس ہو جاتا نا, اور ہر چیز میں یہ فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کسی بڑی اچھی بات کی مشاہد حسین صاحب, ون لائنرز ان کے بڑے مزے کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا فوج کی کوشش ہوتی ہے میرا بندہ وزیر اعظم بننا, وزیر اعظم کی کوشش ہوتی ہے میرا بندہ آرمی چیف بننا ہے. میرے بندے کے جو مسائل ہیں نا کہ میرا بندہ لگ جائے, اس نے اس ملک کو یہاں تک لے کر ہے. فیصلہ کر لیں اس ملک کو آئین کے تحت چلانا. مجھے اجازت ہے, میں وسیم آپ کا مائک شاید ٹھیک ہونا, میں تب تک آواز دبائی جا رہی ہے. میں کاشف بھائی تیری آواز کسی کو پسند نہیں آ رہی. بائی دا ٹائم وی فکس ہز آڈیو, میں آپ نے کیونکہ یہ میں خواجہ صاحب کا ذکر کیا, جب حکومت لے لی گئی, پی ڈی ایم نے لے لی حکومت, تو آہستہ آہستہ یہ آوازیں شروع ہوئی کہ یہ نو کانفیڈنس آخر آئی کیوں تھی. اور اس میں جنرل فیض کا ایک مرکزی نام بار بار آیا کہ انہوں نے ایک 10 سالہ منصوبہ بنایا تھا کہ عمران خان 10 سال وزیر اعظم رہے گا, تو اس وجہ سے یہ آئی. سنیے کیا کہا تھا. مجھے جنرل فیض ان کے سسر کے گھر مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم. اپریل 2019 کی بات کر رہا ہوں, جب ایکسٹینشن دی تھی ہم نے. 20 منٹ کی ملاقات تھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, باجوہ کو ایکسٹینشن وغیرہ دے رہے ہیں. میں کہ جی دے رہے ہیں بالکل. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا شرائط کیا ہے. میں نے کہا جی میری انسٹرکشنز یہ ہے کہ کوئی شرائط نہیں, ہم کچھ بھی نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا یہ بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وی ہیو ہیڈ انف آف ہم. آپ جون تک جو ہے پنجاب کی حکومت لیں اور دسمبر میں آپ فیڈرل حکومت کی تیاری کریں. سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے, جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. جنرل فیض حمید صاحب نے اس کیس کو بنایا, اس کیس میں سزا دلوائی. جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی, اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا. جنرل فیض کو پکڑ لو, پاکستان کے اندر 70% امن اسی دن ہو جائے گا. جنرل فیض ہوں جو اس پورے مشن کے اندر سہولت کار رہا ہے, وہ سب کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو ایک ملک دشمن اور ایک غدار کو ملنی چاہیے. یہ لوگ قومی مجرم ہیں, جو حالت ہماری ہے. جی بالکل. آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, نہ صرف ان کا کورٹ مارشل. سو یہ جنرل فیض تھے جن کے بارے میں آپ یہ سب کہہ رہے تھے, اور اب پتا چلا 19 میں آپ کی حکومت بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں کاشف بھائی, ایک تو اس لیے نہیں بنی کیونکہ اس ٹائم خالد صاحب کا مینڈیٹ نہیں تھا. بعد میں کووڈ آ گیا, سال کووڈ میں نکل گیا, اور جو ہی کووڈ ختم ہوا آپ نے حکومت گرا دی. کوئی ہم نے مینڈیٹ وغیرہ نہیں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ بساکیوں کے تھرو آئے تھے 2018 میں, ٹھیک ہے نا. ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آئے تھے, اس کے بعد یہ ڈیلیور کر نہیں سکے, یہ ایکسپوز ہو گئے. اور جو ان کو لانے والا بھی تھا, ٹھیک ہے نا, جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے سوائے سوشل میڈیا اور موبائل کے علاوہ کچھ چلایا ہی نہیں ہے. ان کو اس کے علاوہ 8 فروری کو بھی یہ ثابت ہوگا کہ صرف سوشل میڈیا چلا. سر 8 فروری نہیں, ابھی بائی الیکشن 8 فروری پرانی. وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ بات گزر گئی. بائی الیکشن لوگوں نے اٹھا کے سر بائی الیکشن میں ہم ان کے پیچھے پھرتے رہے. آن صاحب کے دوستوں کو کالیں کر رہے تھے اپنے فارم 45 اور 47 لے جاؤ, ابھی تک کوئی لینے نہیں آیا. سر ان 20 میں سے ابھی پیچھے بائی الیکشن ہوئے ہیں دوبارہ ان کے بعد. سر آپ کی 20 میں سے آپ 2 سیٹیں جیتے آپ ان بائی الیکشن. ساری یہ لوگ تو کون جیتے سر, ساری اپوزیشن کی پارٹیز اور ہم جیتے ہیں. سارے الیکشن یہ ہار گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سر لایا نہیں سر. اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ بک نہیں رہا. ان کا بیانیہ جو ہے, اب وہ لوگوں جو فینس سیٹرز ہے کاشف بھائی, وہ کوئی مانے یا نہ مانے, یہ ٹھیک ہے کہ اپنی ایک کہانی اور ہائپ کریٹ کرتے ہیں, لیکن فینس سیٹرز نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور ریجیکٹ اگر ان کے پاس بندے ہوتے میرا تو خیال ہے پاکستان. ایک سیکنڈ 11 سال میں لوگ تفریق, نفرت, توڑ پھوڑ کے علاوہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. نہ دینے کے لیے, نہ بیچنے کے لیے ہے, اور نہ بتانے کے لیے. ایک پروجیکٹ کیا تھا انہوں نے میٹرو, اس کے بھی دروازے انہوں نے الٹے لگائے. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کچھ ہے, نہ یہ بیچ سکتے ہیں. کتنا مزہ آتا ہے ہمیں سیاستدانوں کی باتیں سن کے. بٹ ان کا بیانیہ تو بک رہا ہے, پچھلے 1 سال سے دھڑا دھڑ بکا. 8 فروری سے بڑی اس کی مثال کوئی نہیں. جہاں اب پھر میں کچھ کہوں گا بھائی کہے گا نہیں وہ
چل کے 45 اور 7 لینے والا کاسٹ آف بریکنگ یور کیونکہ سارے بھاگے ہوئے جو تھے غائب تھے, نشان نہیں تھے, کیمپینز نہیں تھی, پھر بھی سو اینی وے دیٹ بینگ سیڈ ویئر آر وی گوئنگ, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں. ابھی آپ نے اس ملک کو بھی آگے چلانا نا. یہ کہتے ہیں پہلے تو ایک لڑائی تھی, میر جعفر, میر صادق, ملک کی بربادی کے ذمہ دار, اور وہ جیل میں ہو گئے سال بعد. اب یہ راستہ کھولنے کی کوشش لیٹ سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں. آگے سے جواب یہ دیتے کہتے تو ادھر سے بھی جواب یہ آتا ہے نہیں, پھر آگے کیسے جانا. اگر یہ بھی نہیں کرنا تو کسی نے تو دیکھیں ہو از دا بگ بردر ہیئر. آئی وی آلویز ٹاک اباؤٹ بگ بردرز ان پالیٹکس کی جو حکومت ہوتی ہے, جس کے بعد طاقت ہوتی ہے, یہ ذمہ داری ساری اس کی ہوتی ہے. کیا ہم نے اسی ہول میں رہنا ہے, اسی گڑھے میں بیٹھے رہنا ہے؟ سو انفارچونیٹلی اس وقت مجھے سب سے بڑا کرائسس تو یہی لگتا ہے کہ یہ تو ہم ڈے ٹو ڈے پالیٹکس میں بات کر رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ ہے کہ ملک پھنس گیا ہے, بند گلی میں پھنس گیا ہے, دائروں کا سفر ہے. اب لانگ ٹرم میں اس کا کیا رہا. دیکھیں نا عجیب سی بات ہے نا, پچھلے 10 دن آئے تھے جب ڈسکشن ہو رہا تھا روزانہ, یار ایمرجنسی لگنے والی, ایمرجنسی لگنے والی. پچھلے 5 دنوں ڈسکشن ہو رہا ہے, یار وہ خان صاحب NRO مانگ رہے ہیں. بھائی ملک اس طرح تھوڑی چلتے ہیں, 6-7 دن یہ ماحول بنا ہوا ہے, 6 دن یہ ماحول بنا ہوا ہے. کوئی دکان تھوڑی چل رہی ہے, ملک چلنے کی بات ہو رہی ہے. لانگ ٹرم میں میرے خیال سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بھائی حل وہی ہے. اٹ مے ساؤنڈ ویری ان پاپولر, یہ شاید خاص طور پہ خان صاحب کے نظریے یا ان کے پاپولر نیریٹو کے بہت خلاف ہوں. بھائی سیاست دانوں نے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور کچھ چیزوں پہ ایگری کرنا ہے. اگر آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہاں طالبان دہشت گرد ہے لیکن اس کا دفتر کھولو میں بات کروں گا, ہاں فوج نے حکومت گرائی ہے, ہاں تم نے میرے خلاف عدت بنایا لیکن میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا, ہاں امریکہ نے حکومت گرائی ہے لیکن میں قرارداد لانا چاہتا ہوں, بات کرو. تو بھائی پھر آگے اس کے آگے NRO کو, لیکن نواز شریف چور اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. بھائی آپ اس چور کو NRO بالکل لانے, لیکن بہرحال ایک ملک اگر سیاست دانوں نے چلانا ہے تو آپ کو سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, لائنز طے کرنی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کی چیزیں کرنی ہے. یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں دس ساؤنڈ ویری ان پاپولر کہ یار کیا کسی پیٹی باتیں. جب میں کہوں گا چارٹر آف ڈیموکریسی سامنے سے کہیں گے جی اس کے بعد بھی جو ڈیلیں کاٹی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. جس طرح خراب جمہوریت کا حل مزید جمہوریت ہے, اس طرح ایک چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں چلا, آپ کو دوسرا کرنا پڑے گا, تیسرا کرنا پڑے گا. اگر یہ ملک سیاست دانوں نے چلانا ہے تو بھائی سیاست دانوں کو بیٹھنا پڑے گا اور پھر طریقہ کار کرنا پڑے گا کہ فوج کو کیسے پیچھے کرنا ہے سیاست سے. ایک بریک کے بعد یہی ادھر سے نکلنا اور آگے جانا, یا یہیں پہ ساروں کو اپنا اپنا وہ پنچنگ بیگ مل گیا تو ہم نے ادھر پھنسا کے رکھو اس چیز کو تاکہ ہمارا مخالف اندر رہے, ہم حکومت میں رہیں, وہ خوش رہیں اور ملک ایسے ہی چلے. لیکن کیا ایسے چل سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سو سیاستدانوں کی مذاکرات. اب مسئلہ یہ کہ آپ یا تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں, وہ آپ کی بات تو نہیں مانیں گے فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں ان سے ہم نے بات نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے وہ جو پرسنالٹی کلیشز ہے نا, وہ آپ کا کلیش اس طرف ہے اور ان کا اس طرف ہے, تو دونوں صورتوں میں بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. کشمیر ذرا تھوڑا نا پوری پکچر کو دیکھ لیجئے. ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ پچھلے 1-1.5 سال میں ہو چکا, دیٹس دا ٹاپ. ٹھیک ہے نا, قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا, عدت جیسے کیس بھی آ گئے, توشہ خانہ بھی, القادر جو کرنا نہ کر لیا, 102 ملٹری ٹرائلز بھی ہو گئے, جناح حملہ کیس میں ساری لیڈرشپ لاہور میں سب کچھ ہو گیا. دیٹس دا ورسٹ. گھروں سے چار دیواری بھی پاؤں, دیٹس دا پیک اٹ ہیپنڈ. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس تک ہمیں بات, فار ایگزامپل ان سے بات کرنے کہتے ہیں, مطلب ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے بینیفیشری سسٹم میں, اب آپ چاہتے ہیں کہ جس نے ہماری چوری کی ہے مدعی اس کے ساتھ بیٹھ کے بارے, ہم کہتے ہیں ہم پولیس والے سے بات کریں گے, دا گائے ہو ایکچولی رنز دا اسٹیٹ, اینڈ ایوری بڈی نوز کہ پاکستان میں کون سسٹم رن کرتا ہے. فیوچر کورس آف ایکشن میں جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, گیو دا ایشورنس کہ یار پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, ورنہ جو حالات ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ذمہ دار سے کسان سے لے کے معیشت ایوری از ڈاؤن دا ڈیٹ, ہر بندہ نیچے گرا پڑا ہے. اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جن کی یہ حالات کی وجہ سے ہم جہاں پہنچے بیٹھے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں, گیونگ ایشورنس کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. ادروائز ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ کہیں. اور دوسری بات یہ کہ جتنا ان کو مزہ آ رہا ہے, ڈو یو ریئلی تھنک دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو, میں فیڈریشن ان کے پاس ہے, پنجاب ان کے پاس ہے, سندھ ان کے پاس ہے, اکتوبر میں سینٹ ان کے پاس ہے. پنجاب کی حکومت کیسے گرا رہے ہیں؟ سمپل سے میں نے فارمولا دیا, 107 ہمارے ایم پی ایز اس وقت موجود ہیں پنجاب میں, 23 ہمیں سیٹیں ملنے. کون سی تاریخ کو گرانی ہے آپ نے؟ 31 اکتوبر. ڈیٹ ہے نا, آج جب اس وقت اگست سٹارٹ ہو گئی نا, 107 ہمارے پاس ہے. 15 اگست کو انشاءاللہ ٹریبیونل سٹارٹ ہو رہے ہیں, گرمی کی چھٹی کے بعد عدالتیں شروع. اچھا, آپ کا وہ امید ساری ٹریبیونلز پہ؟ نہیں پوری کی پوری نا, 107 میں I'll tell you 107 وہ ہو گئے, 23 ہمارے اس وقت محفوظ جو ریزرو سیٹس ہمارے 130 ہو گئی. ہم نے کہا 50 ہماری فارم 45 کی سیٹس ہم 40 جیت جاتے ہیں, 40 فارم 45 100% لے کے بیٹھے, 170 اور 39 کی بیس پہ 8 ہمیں ریزرو سیٹس ملنی ہے, 178 انکلوڈنگ مریم نواز شریف کی لاہور کی سیٹ. 178 کے ساتھ کوئی ہمیں روک نہیں سکتا پنجاب میں حکومت بنانے کے سوائے اللہ کے بعد کچھ اور لوگوں. میں ایک چیز اس میں بتا دوں, آئی ڈونٹ نو فار شور, میں یہ نہیں جانتا ہوں, لیکن اگر آپ
को सीटें मिल भी गई, मुझे लगता है रिजर्व सीट्स मजीद आपको शायद ना मिले। 8 सुन ले मेरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपने कौमी असेंबली का या सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा 8 फरवरी को, ठीक। जितनी भी आपको सीटें मिले उसके मुताबिक आपको रिजर्व मिल गई, ठीक। मेरा नहीं ख्याल वो रिवाइज हो सकती हैं। ये नहीं होगा कि अगले 20 जिमनी इलेक्शन आप जीत गए और सडनली 20 सीटों के ऊपर आप कहें कि एक सीट हमारी और बनती है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा। लेकिन अच्छा, ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 16 मई का, उसके बाद नून लीग की जो एमएनएस जो सारी यहाँ पे आई सारी फारिग हो गई थी। सो व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? यही कुछ वहां पे 8 लोगों को फारिग करना है, 8 एमपीएस उन 40 की बेस जो फॉर्म 45 पे आएंगे वो फारिग उन्होंने हुकूमत के 40 आपके आएंगे तो 40 उनके जाएंगे भी ना। मुझे पता क्या तो बेस पे 8 हमारे और आने हैं ना। सर मुझे बात याद आ गई, इमरान खान की तकरीर नहीं सर, वो किस तरह हमने पेट्रोल पंपों के बाथरूम साफ करने हैं, किस तरह मुर्गी लेनी है, वो मुर्गी अंडे देगी, अंडे बड़े करेंगे, वसीम बदामी साहब उसको पालेंगे, वो पाल के काशिफ साहब को भेजेंगे और काशिफ साहब उनको भेज के मैशत सीधी करेंगे। सर ये वही फिर उसी काम पे आ गए हैं। आप इनकी ज़हनी कैफियत समझ रहे हैं? ये अगर आप आज भी नहीं समझ रहे, ये इनकी बात नहीं है, ये इनकी जमात का नैरेटिव है सर, कि हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, फलां ऐसा होगा और वहां चक्का लगेगा, एक कैच ड्रॉप होगा, 2 जगह बारिश होगी तो मैच में हम यकीन करें सर, ये इनकी ज़हनी कैफियत है आज भी। ये मुल्क जो है इनका बोझ नहीं उठा सकते, ट्रस्ट में। यकीन करें पाकिस्तान की आवाम बर्बाद हो चुकी है 6-8 महीने में, और 6 महीने आपने और दे दिया भाई। अगर आज अगर मुल्क की हालत हुई है ना जो आपने ट्रिब्यूनल से कोई डर तो नहीं सर, किस ट्रिब्यूनल का लेके मैं फॉर एग्जाम्पल पिंडी की बात करता हूं, 4 दिन लगे, चारों के 4 इनके। सर ये वो नालायक लोग हैं जो हर दफा अपने वजन से खुद गिरते हैं, ये अपने मौके से खुद चार लगे, वो चारों के 4 हाईकोर्ट ने उड़ा दिए, ठीक है ना सर। इनकी रिट एप्लीकेशन अपील पिंडी में लगी, 3 हमारे एमपीएस की थी, 2 टेक्निकल ग्राउंड होगी ना सर, कोई भी ग्राउंड हो, बात ये है कि उड़ गई और वो उड़ेंगी। हमारे पास 45 भी पूरे हैं, 47 भी पूरे, और असल वाले पूरे सर, असल वाले पूरे हैं, असल वाले ही पूरे हैं, ठीक है ना। और इनको जो और चीजें चाहिए वो भी पूरी हैं। और ये फिर लेकिन ये जो है ना, ये बयान देना पड़ेगा। ये सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये हल्फन कह सकता हूं, ये इतने नलायक हैं, ये बयान हल्फी तक पहुंचेंगे नहीं, ये उससे पहले अपने आप को अपनी नलायकी से अपने आप को फिर अभी आपने हलफ लिया, हलफ ले लूं आशीष सर। नहीं मैं कह रहा हूं कि ये हल्फ तक पहुंचेंगे, ये भी हलफ लेंगे कि मेरे फॉर्म 45 सारे। सर मैं बात एक हलफ मैं हलफ ये ऐसे नालायक लोग हैं जो हर दफा अपने वजन से, मुझे बताएं 9 मई का वाकयात हमने तो नहीं करवाया ना इनसे, हमने तो नहीं कहा अपने 9 मई के बाद 8 फरवरी को 2 करोड़ 60 लाख वोट भी लेके आए थे। ये नालायकी क्या होती है? अपने वजन से खुद आपने 8 फरवरी को धांधली की और सारे पाकिस्तान को पता है कैसे की। कैसे की? काशिफ भाई मुझे बात हर इलेक्शन के बाद ये बात आपने धांधली की है। जस्टिस जहांगीरी ने पूछा शुएब शाहीन से, जो इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल था, उन्हें कहा शुएब शाहीन साहब आप कुरान पे उठा के हलफ उठाते हैं कि आपके साथ? उन्हें कहा जी मैं हलफ उठाता हूं। सेम सवाल उन्होंने नून लीग कह रहे तुम हलफ उठाते? उन्हें कहा जी मैं नहीं उठा सकता, मैंने कुरान उठाना सीखा नहीं है। आज मैं हलफ उठाता हूं कि हमारे फॉर्म 45 के 100% लोग सारे के सारे जीते हुए साहब उठा रहे हैं। मैं कुरान उठा रहे हैं, मैं कुरान का हलफ उठा सकता हूं कि झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ यार। आपके सारे फॉर्म 45 आप कह रहे हैं मैं हल्फ मेरे पास 8 तारीख को सारे फॉर्म 45 पूरे ओरिजिनल टेक्निकल अगले इलेक्शन में और उसके मुताबिक आप जीते हुए भी जीता हुआ हूं, उसके मुताबिक भी जीता हुआ हूं। और किसके मुताबिक जीते हुए? उसके उन्हीं के ना सर, पास है और सारे हैं और उसी दिन मिले। सर ये बात सुनिए, एक नैरेटिव बनाते हैं, ये एक पॉपुलर नैरेटिव बनाते हैं, तो फिर आप उसको बेचते हैं। ये इस अफवाज के 2 दिन में फैसला ट्रिब्यूनल बनने दे जाके फॉर्म 45 मारे सारे जजों पे जाके एतराज किसने किया? जो नैरेटिव बनाया किसने बनाया? जजों पे एतराज अपने मुल्क को 4 साल सर ये नैरेटिव नहीं बना दिया था कि पाकिस्तान में करप्ट चोर आपकी चलती फिरती एयरलाइंस इनके नैरेटिव से तबाह होगी, वरान बस बन गई। इन्होंने जो काम किया वो पुट्ठा ही किया और आगे भी अपने वजन से खुद गिरेंगे। ये बदामी साहब जी चलेगा वैसे। मैं तो अभी हलफ पे परेशान हूं शुरू में क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। हम एक जगह खाने पे थे, मैं अकेला नहीं था, एक और दोस्त बड़े सीनियर जयद साफी हमारे साथ थे। तो अब नाम मैं नहीं लेना चाहता, तो आप तो लोग खुले हम कहते हैं हाँ यार 45 गलत है हमारा, क्या करें, वोट नहीं पड़ा हमने। ये मैं इस हलफ से बहुत जिनकी गलत है उनको पकड़े ना मैं क्या बताऊं आपको। मैं कह रहा हूं उनका ताल्लुक भी इख्वानुल मुस्लिमीन से नहीं है, उनसे होगा सर, इन्हीं से ताल्लुक होगा और वो केपीके में बैठे होंगे, इनके मेजॉरिटी वहीं बैठे होंगे जहां इन्होंने किया और वही बोल सकता। मैं बोलना शुरू कर दूं, अगर वो बोल पड़े तो बड़ा मसला है। अब
یہ جو بات کر رہے ہیں یہ مجھے کوئی اتنی دور کی کوڑی ویسے ہی نہیں لگتی، چونکہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے جو کچھ معاملہ کر دیا ہے ٹریبیونلز کے حوالے سے جو فیصلہ ہو گیا ہے، اگر وہ سماعتیں شروع ہو گئی، اس لیے مجھے آگے اللہ کرے کہ تجزیہ بالکل غلط ثابت ہو جائے کہ آگے مزید تصادم نظر آتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں چیزیں اس طرف تو جاتی نظر آتی ہیں کہ ٹریبیونل بیٹھے گا تو پھر ڈاکیومنٹس مانگے جائیں گے، اور پھر اگر فیصلے اس سمت میں آنا شروع ہو گئے کہ جہاں لگا کہ حکومت کی اپنی حیت تبدیل ہو سکتی ہے تو وہ نہیں ہونے دی جائے گی. جب نہیں ہونے دی جائے گی اول تو جب ٹریبونل بنے گا تو تبھی پھڈا شروع ہو جائے گا نا. ظاہر ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی. بٹ اف اٹ کمز ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں لگے کہ اپنا معاملہ اس طرف جا رہا ہے جہاں حیت تبدیل ہو رہی ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ حکومت کی حیت تبدیل نہیں ہونے دینی اس لیے نظام کی حیت تبدیل ہو جائے. اللہ نہ کرے. اور نظام میرے خیال ہے ہم اکثر یہ بحث کرتے کہ ملک کے حالات ویسے ہے نہیں ہے کہ نظام تبدیل ہو جائے. سر نظام معیشت آپ کی گئی ہے, آپ سینکشنز برداشت کر نہیں سکتے, جو کریں گے سینکشنز لگ جائیں گی. اس جی ایس پی پلس کا بہت سارے لیول کیا مجھے لگے کہ اب یہ کرنے سروائیول کا معاملہ ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. پنجاب کی چیز ہوگی, صرف پنجاب, میں سے پنجاب کہہ رہا ہوں بار بار اس لیے کیونکہ اس پورا نظام جو ہے نا وہ کھڑا مریم نواز شریف پہ. شہباز شریف تو ویسے دکھانے کے لیے اگر ڈرامہ آتا تھا نا گھنی سوسا ہے, اگر مریم نواز شریف کی حیت کی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پھر نظام کو لپیٹے جانے والی جو بات ہے وہ شاید نہیں ہوگا, کیونکہ اصل تو اس کے گر رہی ہے پاور کا ویکیوم, وہ تو مریم کے اگینسٹ ہے. شہباز شریف تو ویسے دکھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ گرنے پہ آئے تو پھر سسٹم والی بات میں بدامی صاحب جائے گی نہیں کرتا, پھر ریاکٹ کرے گا. 11 سال میں مجھے بتائیں نا نظام چینج جو ہوگا کہ بات بتائیں نظام کاشف بھائی کیوں چینج ہوگا کہ ان بچوں نے کوئی کام کیے 11 سال میں کچھ کیا اس ملک کے لیے. سر یہ ملک ہمیں تاریخیوں میں ملا, ہمیں دہشت گردی میں ملا, ہمیں اندھیروں میں ملا, ہم نے ہر دفعہ اس ملک کو ٹھیک کیا. دہشت گردی بھی آپ کے سر 9,000 لوگ دہشت گردی سے مارے تھے. سر آپ کے پولیٹیکل باتیں کر رہا ہوں, بجلی کی بات آپ کی لوڈ شیڈنگ تھی 21 لوڈ شیڈنگ کی بات کر سر ہم نے جب آپ لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے تھے نا, جب آپ لوڈ شیڈنگ ختم کرتے somebody very very senior نہیں learned because I take him very seriously ان کے ویو کو. انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ہم آئی پی پیز لگا رہے ہیں یہ آپ کی حکومت 2013 سے 18, انہوں نے کہا یہ پاکستان قوم برداشت نہیں کر سکے. سر دیکھیں میں نہیں کہہ رہا آپ نے غلط کیا, ٹھیک کیا. آپ کے وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران آپ کو یاد ہے ایک جملہ کہا تھا, یہ کون تھا جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ سارے بجلی گھر لگا دیا. بعد میں نے کہا سر یہ آپ ہی تھے. سر کوئی بھی ہم نہیں. سر آج سوچ تھی, وہ سوچ یہ تھی کہ ہم نے بحران ختم, ہم نے کارخانے لگانے تھے. سی پیک روڈ کا چاچا ماما پھوپھی کے گھر جانے کے لیے ولیموں کے لیے روڈ نہیں بنایا تھا, اس میں پاور کوریڈورز لگنے تھے. آپ کی مہنگی بجلی ہونی تھی, سیکنڈ فیز میں ٹرانسمیشن لائن بجلی. ایک اسٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب نے پہلی میٹنگ کی پارلیمانی پارٹی ٹرانسمیشن لائن نہیں ڈالی, وہ ہماری غلطی. پہلی پارلیمانی کاشف ایک سیکنڈ, 4 سال آپ کے انڈیا میں جو 100 بلین کے جو پروجیکٹس ہیں وہ 200 بلین کے ہو گئے ڈالرز کے, تو ہماری غلطی ہے. وہ اس لیے گئے کیونکہ انہوں نے چائنا کو گالیاں دیتے رہے. بنگلہ دیش انڈسٹری چلے گی, کون سی انڈسٹری لگائی ہے انہوں نے؟ نہیں, ہم نے چیزیں پوری کی کاشف بھائی. سیکنڈ فیز میں ٹرانسمیشن لائن بنی تھی اور ابھی پھر آ رہے ہیں پاکستان. تو گوہر اجاز صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا جی 4 آئی پی پیز پاکستان میں ایسی ہے جنہوں نے ₹1 کی بجلی پاکستان کو نہیں بیچی. دے ہیو بین پیڈ 20 بلین روپیز, 20 ارب روپے 4 آئی پی پیز کو پچھلے 10 سال میں پے کیا ہے, جس نے پاکستان کی اب وہ 20 ارب ہمیں جو لگ کے آیا فردر ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس میں, اب 20 ارب کی جو بجلی آئی پی پی سے ہمیں بیچی گئی ہے اس کو کون خمیازہ؟ آپ نے بجلی دی ہے, یہ بجلی کے جو بل ہے آج عوام جو ہے نا اٹھا کے جھولیاں اٹھا رہی ہے. دے ہیو ٹو پے فار اٹ. میں واقعہ سنا دوں اس کے بعد وسیم آپ کے پاس آخری کنکلوڈنگ کر دوں. میاں صاحب کی میٹنگ ہوئی 2013 کی جب الیکشن کے بعد پارلیمانی پارٹی کی, انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت اگر جائے گی یا جو الیکشن جیتے گا وہ بجلی کے سر پہ جیتے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت بجلی کی وجہ سے گئی. اور میں نے سروے کرایا, میں ایک بڑے سینئر پالیٹیشین ہمارے جرنلسٹ دوست کی کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ میں کسی بازار میں کھڑے تھے, الیکشن کوریج کر رہے تھے, بجلی چلی گئی, لوڈ شیڈ. پیچھے سے آواز آئی, یہ 2013 کے الیکشن کے دوران. انہوں نے کہا جی یہ بھٹو, یہ آواز ہے. انہوں نے کہا یہ سنونیمس ہو گیا تھا کہ بجلی کے مسائل پیپلز پارٹی کی وجہ سے. انہوں نے کہا اگر آپ نے اگلا الیکشن جیتنا ہے, یہ تو مل گیا ہے, بجلی پوری کرنی پڑے گی. پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ سستی مہنگی امپورٹڈ ان امپورٹڈ, دین وی وینٹ فار اٹ. اور ہم نے بڑی مہنگی بجلی لگائی, ہم نے ڈالر کانٹریکٹس کیے. ہم نے کہا کہ جی آپ, اور یہ بھی دیکھیں اسٹیٹ کو ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا کہ ہم بائر ہیں, اور آپ چکے دیکھیں اب آپ نے 100 ملین 200 ملین کی انویسٹمنٹ کی, آپ کو سیکورٹی چاہیے اس کی, تو ہم کہیں گے جی آپ جو مرضی کر دیں, ہم آپ کو پیسے دیتے رہیں گے. ہمیشہ سے اور بجلی نہیں دے رہے تو کیوں نہیں دے رہے؟
क्यों नहीं सर वो महंगी पड़ती है। नहीं सर, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। तो ट्रांसमिशन लाइंस किसने लगानी थी? अगर लगाई होती तो सर आपका, अगर मुझे बताएं, आप पानी के कुएं बना लें। 2014 में हुकूमत 23,000 है और 23,000 आपने ट्रांसमिशन लाइन्स 2013 में आईपीपी लगनी थी। किसने किया? जब आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। इन्होंने 3.5 साल में नहीं दी, अगले 2.5 साल में आपने नहीं दी, उससे पिछले 5 साल में आपने नहीं दी। आपको पता है कि नीलम जेलम की ट्रांसमिशन लाइन नहीं थी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका। हमारे अलावा कोई किसी बात काम करते नहीं हैं किया यार। काशिफ भाई, मुझे इनका काम कोई बता दें उन्होंने किया नहीं करते, नायल लोग किया। हैं। तो लेकिन यार मुझे बताएं, नायल सारे हमारा हैं। काशिफ, अच्छा न्यायल, हम बुजदार से हमारा कंपैरिजन हो सकता है? मुझे बताएं, बुजदार से हमारा हो सकता है? ये एक बुजदार की पार्टी है। मैं उसी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बुजदार से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आज से 1 साल पहले कमोबेश ये यहां से लेकर बाराको से मरी तक की पूरी रोड नहीं बनी है और अब दोबारा बन रही नहीं। छड्डो इस हम तो कराची में तमाशे रोज देखते हैं, इसलिए मुझे आप तो बनती नहीं ना, हमारी साल के पास रोड ही नहीं है। एमपी के वाले से मुझे इसका हाल ही नहीं। मेरा भी वही काम करने वाले हैं ना, हमारे काम को अच्छा और बुरा कह सकते हैं, इनके पास रोड ही नहीं और इन्होंने कभी देखा ही नहीं है। ये आप लोग ये यशी, हमारे ये मसाइल नहीं है। आपको तो रोड, हमें तो ये कोई मोबाइल ना छीने, कोई बताना मांग ले, में मोबाइल डालो। आप बड़े लोग हैं, सड़क ये आप लोग के मसले, हमारे मसले नहीं। हम इस्लामाबाद में आके मरी लास्ट वीक हमें पता चला पिछले 2-3 हफ्ते में दोबारा बन रही। मैं कहा ये अभी तो बनी थी। तो हमारे एक बार भी नहीं बनते, आपके 2-2 बार बन जाती है। ये देखे आप बगैर बनाए वो काम कर देते जो यहाँ बना तो भाई आप कह रहे हैं यहां से आगे बनाना बंद करें भाई, अगर मुल्क में आगे चलना है ना, तो ये सड़कें बार ये अगर हर कोई इस वक्त अपनी पोजीशन से अगर एक एक कदम कम से कम पीछे नहीं हटता तो आगे का रास्ता नहीं है। बंद गली में सारे के सारे फंस गए हैं। हल ये है, और ये हल होता नजर आता है, आई हेट टू से दिस, लेकिन नहीं, इसलिए कि मामला जाती लड़ाइयों तक, अनाव तक, ट्रस्ट डेफिसिट इतना आगे बढ़ गया कि मुझे मुस्तकबिल करीब में इस घन चक्कर से निकलते नहीं लगते। अब साबित हो जाए ग्रैंड अलायंस, ये उसी सम क्लैश 15 सेकंड है। ग्रैंड अलायंस से सड़क थोड़ी सी और गर्म हो जाएगी, लेकिन क्या ग्रैंड अलायंस इतना प्रेशर दे देगा कि दूसरी साइड सोचने लगे यार इनसे बात कर ही लो? आई डाउट। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन के बाद आपके साथ।